بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے ایک گدا خریدا جس پر تصویریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر تشریف نہیں لائے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو غلطی کی ہے اس سے میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گدا کس کے لیے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کے بیٹھنے اور اس پر ٹیک لگانے کے لیے ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مورت کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے پیدا کیا ہے اسے زندہ بھی کر کے دکھاؤ، اور فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں مورت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک پردہ تھا، اسے انہوں نے گھر کے کنارے پر لٹکا دیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پردہ نکال ڈال، اس کی مورت اس نماز میں میرے سامنے آتی ہے اور دل اچٹ ہوتا ہے۔ ایک وقت پر جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں آنے کا وعدہ کیا، لیکن آنے میں دیر ہوئی۔ اس وقت پر نہیں آئے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہوئے۔ پھر آپ باہر نکلے تو جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے کسی ایسے گھر میں نہیں جاتے جس میں مورت یا کتا ہو۔ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس تھا، لوگ اس سے مختلف مسائل پوچھ رہے تھے۔ جب تک ان سے خاص طور سے پوچھا نہ جاتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہیں دیتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں مورت بنائے گا، قیامت کے دن اس پر زور ڈالا جائے گا کہ اسے وہ زندہ بھی کرے، حالانکہ وہ اسے زندہ نہیں کر سکتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے، فتح مکہ کے موقع پر تو بنی عبد المطلب کی اولاد نے جو مکہ میں تھی آپ کا استقبال کیا۔ یہ سب بچے ہی تھے۔ آپ نے عذرا محبت ایک بچے کو اپنے سامنے اور ایک کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اکرمہ کے سامنے یہ ذکر آیا کہ 3 آدمی جو ایک جانور پر چڑھے، اس میں کون بہت برا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ قاسم بن عباس کو اپنی سواری پر آگے اور فضل بن عباس کو پیچھے بٹھائے ہوئے تھے، یا قاسم پیچھے تھے اور فضل آگے تھے رضی اللہ عنہما۔ اب تم ان میں سے کسے برا کہو گے اور کسے اچھا؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور میرے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کجاوے کی پچھلی لکڑی کے سوا اور کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ اسی حالت میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا معاذ۔ میں بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ہوں، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ تھوڑی دیر تک چلتے رہے، اس کے بعد فرمایا جا معاذ۔ میں بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر ہوں، آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ تھوڑی دیر چلتے رہے، اس کے بعد فرمایا یا معاذ۔ میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے اللہ کے اپنے بندوں پر کیا حق ہیں؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو زیادہ علم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حق یہ ہیں کہ بندہ خاص اس کی عبادت کرے
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ پھر آپ تھوڑی دیر چلتے رہے، اس کے بعد فرمایا معاذ میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے جب کہ وہ یہ کام کر لیں؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا کہ پھر بندوں کا اللہ پر حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ کرے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر سے واپس آ رہے تھے اور میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور وہ چل رہے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے تھی کہ اچانک اونٹنی نے ٹھوکر کھائی۔ میں نے کہا عورت کی خبر گیری کرو، پھر میں اتر پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری ماں ہے۔ پھر میں نے کجاوا مضبوط باندھا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ پھر جب مدینہ منورہ کے قریب ہوئے، جہاں راوی نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ دیکھا تو فرمایا ہم واپس ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں، اسی کو پوجنے والے ہیں، اپنے مالک کی تعریف کرنے والے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر اٹھا کر رکھے ہوئے تھے۔ ہمیں اس گھر والوں نے خبر دی اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ پوچھا کہ پھر کون سا؟ فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ان کاموں کے متعلق بیان کیا اور اگر میں اسی طرح سوال کرتا رہا تو آپ جواب دیتے رہتے۔ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا باپ ہے۔ ابن شرمہ اور جہیہ بن ایوب نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو ذرا نے اسی کے مطابق بیان کیا۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہاری ماں باپ موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں موجود ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انہی میں جہاد کرو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔